صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ غالیہ کہلاتا ہے، اور ان کا نام اسی وجہ سے رافضی رکھا گیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو اپنا رب مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ رب کو علی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ علی کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ علامہ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مقالات کے اندر لکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ روافض جو ہیں انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنے من گھڑت 3 لاکھ احادیث جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے من گھڑت کی ہیں، یعنی 3 لاکھ احادیث جو ہیں وہ اپنے پاس سے بنا کے تو علی کی شان میں انہوں نے غلو کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، نہ تو عمر فاروق خلیفہ ثانی ہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہیں آقا کے بعد صرف علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اب میں چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن آج آپ کا 5-7 منٹ میں لوں گا، اس پہ میں پیش کی معذرت کرتا ہوں، چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور مجھے دلی خوشی ہے کہ جن صاحب نے یہ سوالات کیے ہیں انہوں نے آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پہ آخری عرض کروں اس ضمن میں کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نہیں مانتے، عمر فاروق کو بھی نہیں مانتے، عثمان غنی کو بھی نہیں مانتے، اور ان کا سب سے بڑا نظریہ جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نبوت کا پیغام لے کے آئے تھے نا، تب حضرت جبریل سے غلطی ہوئی تھی، وہ حضور کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، وہ علی کی طرف جانا چاہیے تھا، یعنی آخری نبی معاذ اللہ علی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی جٹکی زبان میں یہ کہنا چاہوں گا، اور اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا، یہ صحابہ کرام کے گستاخ، خلفائے راشدین کے گستاخ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے منکر ہیں۔ یعنی لمبی چوڑی اس کی نشانی نہیں ہے، جب آپ سے کوئی بات کرے نا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی انکار کرے، عمر فاروق کی خلافت کا بھی انکار کرے، البتہ عثمان غنی کی بھی خلافت کا انکار کرے، اور صرف علی علی کرے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ رافضی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ضرور آیا ہوگا کہ مولانا صاحب حضرت علی کے ساتھ آپ کو کیا بغض ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اور آپ کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان سے نکل جائے تو ہم ایمان میں خارج ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں ایک آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی مور منیر کے اندر اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام ساتھ رہتے تھے، لیکن پیر سید میر علی شاہ صاحب نے یہاں ابو بکر صدیق مراد لیا ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، اس سے انہوں نے عمر فاروق مراد لیا ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام بھی رحم دل ہیں، لیکن یہاں پیر سید میر علی شاہ صاحب نے حضرت عثمان غنی مراد لیا ہے۔ اور تراہم رکعن سجدہ، فرمایا کہ جدوں بھی تو انہاں ویکھیں گا یا سجدے دی حالت چ ملن گے یا رکوع دی حالت چ ملن گے۔
ویسے تو تمام صحابہ کرام عبادت کثرت کیا کرتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی فارغ وقت ہوتا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ تو بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہ رافضی ہیں، اور جو آپ کے سامنے تمام صحابہ کرام اور تمام خلفائے راشدین اور امہات المؤمنین کی گستاخی کر کے علی کو سب سے بڑا کرنے کی کوشش کرے، وہ رافضی ہے۔ اور ان کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ کتے نال بہ کے روٹی کھا لینا، رافضی نال روٹی بھی نہ کھانا، یہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں خوارج کے بارے میں۔ یہ خارجی کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، کجی سمجھ دو، فتنہ ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے پسند کا مطلب نکالتے ہیں، باقی مطلبوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی قرآن میں جتنے بھی آیات ہیں نا، اپنے مطلب کا حوالہ لے لیا، باقی جو سمجھا ہماری طبیعت کے خلاف ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آگے ابن تیمیہ جو ہیں وہ اپنی نبوات میں لکھتے ہیں کہ یہ اسلحہ سے لیس، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ اسلحہ دیکھیں گے، ہتھیار دیکھیں گے، ویپن دیکھیں گے، اور بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے قتال کرنے لگتے ہیں تو صحابہ کرام کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے نا، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے، بڑے بڑے چولے پہن کے، ہاتھوں میں بندوق پکڑ کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دین کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور آخر میں وہ پٹاخہ اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی جھٹکی زبان میں اگر کہوں تو جو دہشت گرد ہے نا، جو بظاہر تو بڑے پکے سچے مومن دکھائی دیتے ہیں، اور آخر میں دینی اجتماعات میں جا کے جو ہے وہ بم دھماکہ کر دیتے ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا خوارج جہنم کے کتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی ان کے بارے میں فتح الباری میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوارج خارجہ کی جمع ہے، جس کا مطلب وہ گروہ ہے جو اسلام سے صرف اس وجہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ تو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ اور ان کی ایک یہ بھی پہچان ہے، نشانی ہے کہ جب انہیں وقت ملتا ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کو دین اسلام سے نکل جانے اور خیار امت کے خلاف مسلح جنگ اور دہشت گردی کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ یعنی المختصر یہ کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ طالبان سارے نہیں، سارے طالبان نہیں، ان میں سے وہ لوگ جو حملے کرتے ہیں اور سبز باغ دکھا کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں حملہ کر دو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، ان کو قرآن نے خارجی کہا ہے۔ اور آخر میں نسبی، نسبی وہ فرقہ ہے جو اپنے سینوں میں علی المرتضی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام اہل بیت کرام کا بغض رکھنے والے ہیں، ان کو نسبی کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ علامہ ابن تیمیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نسبی وہ ہے جو اہل بیت کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں کوئی ہے وہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا پہ قدغن لگا رہا ہے، کوئی ہے وہ حسن و حسین پہ قدغن لگا رہا ہے، کوئی ہے جو امام جعفر صادق پہ قدغن لگا رہا ہے۔ تو بہرحال جب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کرام میں سے کوئی فرد بھی جو ہے اس کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، تو آپ نے سمجھتا ہے یہ نسبی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے خارجی، نسبی اور رافضی کی پہچان بتائی ہے، اور ان تینوں کے ساتھ معاملات کرنا، تجارت کرنا، کھانا پینا اور چلنا، یہ سارا کچھ فقہ احناف میں حرام ہے۔ آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا دین بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔